جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی، اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی بھائی جان، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد ولد آدم يوم القيامة. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأتقاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے اس علاقے کراچی کے علاقے میں بیان کے سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. ساتھی اکثر و بیشتر تقاضا فرماتے رہتے ہیں میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہیں دے سکتا. بھائی محمد صدیق صاحب کا کافی دنوں سے اصرار تھا، میں مہلت مانگتا رہا، ان کا اصرار بڑھتا رہا، بالآخر وقت آ ہی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آ ہی جاتا ہوں. کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور طبیعت کیا کرے گی. اب سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے. بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھیپا آ گیا، اب تو قبر آئے گی اور کیا آئے گا. اے کاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی، یہ تو کسی کی بنا بنی. اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی. بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے. ہم لوگ اپنی متاع عزیز، اپنی عمر، اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے. دنیا کی ہر شے کی قدر کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، معلوم ہے، لیکن اتنی بیش بہا قیمتی چیز جس کو زندگی اور عمر کہتے ہیں اس کی ہمارے دلوں میں کوئی قیمت نہیں.
راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چکر لگ رہا ہے۔ نہیں نہیں، کل کی رات جو آئے گی وہ رات نہیں جو آج ہے، وہ اور ہوگی۔ اس لیے اپنی عمر کے ہر حصے میں، ہر لمحے میں، ہر سانس میں پروردگار عالم کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیے، قبر کی تیاری کو ہر وقت سامنے رکھیے۔ یہی مفہوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کا۔ آپ کی سیرت و صورت ساری کائنات سے نرالی، صورت نرالی، سیرت نرالی، اخلاق نرالے، کردار نرالے، خصائل و شمائل نرالے۔ اور کیوں نہ ہو، جب آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تو تمام چیزیں آپ کی سردار بنیں گی۔ جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ جو ہاتھ عطا فرمائے وہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ اور ہمارا الحمدللہ میرے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہر چیز نرالی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کی ازواج نرالی، میرے نبی کی بیٹیاں نرالی، اور میرے نبی کے سورے نرالے، میرے نبی کے داماد نرالے۔ کئی لوگ تو بیچارے یوں کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا، 5 ٹن باقی خیر صلاح۔ ہمارا عقیدہ نوٹ کرو، اور 5 نہیں، میرے نبی کا سارا گھرا تھا پاک، سارے رشتے دار پاک۔ جو کپڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک، جو جوتی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک، اور کاشی کملی والے نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا وہ بھی پاک۔ اس لیے کہ ساری چیزیں نرالی، معجزات نرالے، میرے نبی کی کتاب نرالی، ساری چیزیں نرالی ہیں، تو رشتے دار بھی نرالے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتے دار آپ اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ تیرے رشتے چاچے کریں گے، مامے کریں گے، نانے کریں گے، ماسیاں کریں گی، کالی کملی والے کے سارے رشتے خدا نے۔ تیرے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، احکم الحاکمین کے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کا ڈر نرالا، میرے نبی کی جماعت نرالی۔ ولادت بھی نرالی، وفات بھی نرالی، جوانی بھی نرالی، سب چیزیں نرالی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے چلی ہیں تو راستے میں کئی جگہ دائیوں نے روکنے کی کوشش کی، حلیمہ تو دکھا تو صحیح کیا چیز لے کر دوڑ رہی ہے؟ کہنے لگی میری ناچی کے ماتھے پہ جبریل امین نے پہلے ہی لکھ دیا ہے نانستا۔ یہ ہر چوک پہ رک کر کوئی کھیل نہیں کرتی۔ جب میرے نبی کی ذات نرالی تو میرے نبی کی سواری بھی نرالی، دودھ پلانے والی مائی بھی نرالی۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، لوگوں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت
جاؤ، فرما برداری کرو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، میں خدا کی بندگی ہو گئی. زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو. ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی. غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں. عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار ہرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے. فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. ماں نبی قارئ، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا. خود فرماتے ہیں فأخذنی فقتنی قتا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے. پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی. جو کہ انوکھی چیز تھی، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا. کب کبھی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی. پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے. سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے. انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی فوراً بول اٹھی واللہ لا یخزیک ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی. سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے. اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں. کئی بیچاری، ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی. جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو. وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں. اب آ کے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے. اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھکنی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے. بیچارے یوں ہی اپنی زندگی کھسٹ کھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا. زندگی ایک گاڑی ہے، لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے، ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا.
جس عورت کو اپنے خامن کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ میں تاشا کرتی ہے، وہ کی عورت ہے؟ اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں، تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدہ مائی، واللہ لا یخزیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یوں تو تسلی دے رہی ہے، اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا۔ مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی یہ کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے۔ وہ عالم کے پاس لے کے گئی۔ آج کل دی مائی ہوندی نہ کہندی اسی بابے کوئی چلے جڑا ننگا پیا ہے۔ ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے، حد ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں۔ کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے۔ اور اشارے کرتے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہے، اگر کی نشانی ہے پہنچن دی، اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی، اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی، بھائی جان آپ عالم ہے، توریت کے عالم ہے، توریت کے حافظ ہے، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح، یہ کیا قصہ ہے؟ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا۔ ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا، خدیجہ لاکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، آخر الزماں
पैगंबर की तू घर वाली है, तू तो बड़ी बख्तों वाली, तू तो बड़ी नसीबों वाली, तू तो बड़ी मुकद्दरों वाली है। सैयदा खदीजा हंसने लगी, वर्का इब्ने नौफल रोने लगा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि वर्का इब्ने नौफल रो रहा है, पूछा भाईजान आप क्यों रोए, आपको क्या परेशानी आई? वर्का इब्ने नौफल कहने लगा मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, कब्र बिल्कुल करीब है, मौत बिल्कुल करीब है, उम्र वफा न करेगी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। आकाश मैं इनकी उस वक्त मदद करता, उस वक्त मैं इनका तामुल करता, मैं इनके साथ होकर सारा काम करता, उस वक्त मैं भी इनके साथ होता जब मक्के वाले अपने पर आए मिलकर इनको पत्थर मारेंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा ये क्या कह रहे हो, जो किसी की बात का जवाब न दे, जो किसी का गिला न करे, शिकवा न करे, नुकसान न करे, आबरू रेजी न करे, इनको लोग पत्थर क्यों मारेंगे? वर्का इब्ने नौफल कहने लगा खदीजा ये जो कुरान उतरा है अल्लाह की तौहीद इसमें आएगी, ये खुदा का पैगाम पहुंचाएगा और जिसने भी पहुंचाया उसी को पत्थर पड़े। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है, फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। ओ मेरे परवरदिगार मैंने इस कौम को रात को बुलाया, दिन को बुलाया, सुबह शाम बुलाया। उलमा ने लिखा है सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार में सुबह जाकर खड़े हो जाते, अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाते, लोग इतने पत्थर मारते, इतने मारते थे, सर से लेकर पैरों तक पत्थरों में अल्लाह का नबी छुप जाता। आखिरी कहने वाला कोई नहीं, मरहबा कहने वाला कोई नहीं, नारे लगाने वाला कोई नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं, और फिर ये मंजर एक दिन का नहीं 950 साल गुजर गए। आपको और मुझे दरबार इलाही की अजमतों का पता नहीं। सारा दिन पत्थर खाने के बाद रात के वक्त अल्लाह का पैगंबर सर सजदे में रखता है और रोता है इलाही तेरी तौहीद का हक अदा न कर सका, माफी मांगता हूं। सारा बदन जख्मी, लहूलुहाल, सर्दी गर्मी, कौमें बदल गई, लोग बदल गए, मर गए, फिर पैदा हो गए, मगर अल्लाह के नबी की मार न हटी। सारा दिल मार खाने के बाद भी अल्लाह का पैगंबर सर सजदे में रख के रोता है व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मौला मेरे अगर तेरी करम की चादर मेरे सर से उतर गई तो मैं जाऊंगा कहां? हर नबी ने मार खाई। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार पड़ी, सिर्फ पत्थरों से नहीं, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। 70 अंबिया अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के नबियों की, अल्लाह के पैगंबरों की एक एक दिन में जालिमों ने इकट्ठे होकर 70 नबियों की गर्दनें उतारी। आप लोग 4 नमाजें पढ़कर वली बने बैठे हैं, आओ अल्लाह के नबियों की गर्दनें उड़ाते। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. ثم امثل، مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا. خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا. اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا. کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے. ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، آتما تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت کی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، گھاس کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام کھلا کے مروا دیا. کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے، تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا. اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والے کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا.
اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں. کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے. کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کی دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد. او مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد. میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالن ہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے. ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد. اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع. آج بلال کو اتنی مار پڑی،
آج حضرت نادیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زنیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی. گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے. جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے. قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا. ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے. عورت کی بچیوں نے دیکھا، رونے لگی. اماں کہتی ہے بیٹیوں کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے. گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا. عورت بھی رونے لگی. عمر گزر گئی، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار کرسی کون کرے؟ تو بڑا آدمی بیمار ہو جائے گا، لائن لگ جاتی ہے. صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نے کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں. کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے. جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے چودھری صاحب، شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں. ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی. ساری زندگی بازار میں دھوکہ، مارکیٹ میں فریب، مال میں گڑبڑ، اور اب تو حد ہو گئی، مردوں سے بھی فریب، مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ، مردوں سے. اور پرائے نہیں، اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، کھلایا پلایا سمجھایا، شادی کی، دعائیں مانگی رات دن، اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی. سیکھتا کوئی نہیں.
کئی سال کی بات ہے، ضلع لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا، کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا، افسروں کا انتظار تھا۔ ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں، کاروں میں سے اترے اور یوں کی یار کھڑے ہو گئے۔ اگلے دن میری دو چار افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جب بھی بڑی بڑی ایک موٹی موٹی ٹھونڈوں والے ڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ گھر سے کرائے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے، شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے، اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی۔ کہ پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی، کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں۔ میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 2 نہیں۔ انہوں نے کہا واہ واہ، 4 کی 2 ہو سکتی ہے، 3 کی 2 نہیں ہو سکتی۔ بڑے مسائل معلوم ہے، کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبہ مفتی، اور جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے، گاڑی میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی، یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، یوں میں نے کہا وضو ہو گیا، کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، کھانا ڈینکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے، اور جیسا وضو تھا ویسے ہی نماز پڑھ دی، یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا، چل بھائی نماز ہو گئی۔ فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تاشر ہو رہے ہیں، زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرأت والے، بڑی بہادری کے مالک، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی۔ کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے۔ کہنے لگا لوگوں قبر کا ڈیرا یاد آ گیا، میرا جگر بن گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے، اتنے روئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ اور لوگوں
امام الانبیاء ساری ساری رات روئے، تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا؟ تو اپنی روح سیاہی پہ کبھی نہیں رویا، اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا، اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو، وہی گانا بجانا، وہی بدماشی، وہی تماشا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین بھونچال آ جائے گا، گوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ کپاس کی طرح یوں ہوا میں روئے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ کون پرسان حال بنے گا؟ زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں، آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر۔ لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑا دی؟
قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک کڑے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی، اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی، قبر کی فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی۔ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے، اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ اگلا آدمی بڑا حیران ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ میں کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے۔ میں کہا چلو اللہ مبارک کرے، کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہاں بم برس رہے ہیں۔ جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے؟ مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ بڑا مشکل ہے مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت، پانچوں وقت بھی، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں۔ ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو دو ادھر سے مر گئے، دو ادھر سے مر گئے۔ میں نے کہا ان کی خبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ، رن شہید، عورت شہید، روز مر رہے لوگ، روز مرتے ہیں۔ پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا ہے تو ہم سر مار رہے ہیں، اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب، میرے کالی کملی والے کی تمنا، او میرے کالی کملی والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا۔ او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور دعا کرتا تھا فاروق،
وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما. آواز آئی ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا. تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے. مدینے کی کیا بات کرتے. ایک ہمارا زمانہ ہے. اگلے دن اجاز سے بہاولپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی. میں ریاستی زبان کیوں نہ آخیا، میں کہ شالا ونی مرے مدینے پاسے تھی آکے تو ونی مر مدینے. وہ سمجھا میں تو کوئی منڈا کرتے آکے تو ونی مر مدینے. کال مرے مدینے میں تو سوکھا کام ہے مدینے مرتا. جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا. مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے. شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اتنا مقدروں والا جمال، اتنا نصیبوں والا جمال، اتنا خوش بخت جمال، جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. 70,000 شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب میں. صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، تنخواہ لے کر نہیں. آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا اجی دعا کر دو، میں نے کہا بس مدینے چلا جاؤ. بھلا مدینے میں جا کے تو جھاڑو اجی نہیں، وہ کچھ بیلنس بنانا ہے. تنخواہ لے کر نہیں. نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے. محمد علی فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا. ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا. تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا. خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑیوں میں 18 سے مکئی پیستے قرآن یاد کی. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ، میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. علم اور فن میں آؤ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے. چٹاک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے. ایک اسادہ زمانہ ہے. اتنا کراچی رہنے والے تو تسا سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے. اسادے ملتان رواج ہے پیا 9 محرم کو پیو دی قبر تے موہری دی دال سٹے نے. آپ کھانے سردا پلاؤ حلوہ شریف. تو میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں. ایک پٹھان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حلوہ شریف ہے باقی کھانے بدماش ہے. اور میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا. آپ زردہ کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، باکرا گوشت کھاتے ہیں، تو پیو دی قبر سے موہری دی دال. میں نے انہوں پوچھنا ہوں تو تیرا پیو جڑے ویلے مویا کوئی نزلہ سزلہ ہے، کوئی کھنگ شنگ لگی ہوئی ہے جو موہری سٹینگا کھڑا ہر سال متا سودے کو گھر میں تھی ونجے.
पिछले साल उन्होंने वाली चलाकी मारी 20 रुपए किलो आई ना मछलियां की दाल चौला का टोटा सकता कबरा अजब हाल है। जनाब मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने पाक में 18 साल गुजारे। दारुल उलूम देवबंद की मसलक पे बैठकर 1000 लोगों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ाई। अंग्रेज का मुकाबला हमने किया, मेरे बुजुर्गों ने किया। मैं गुज़िश्ता रमजान में इंग्लैंड में रहा, इंग्लिस्तान में। लोग इस बात से मेरी ज्यादा कदर करते थे कि ये कारी हनीफ जो है ये मौलाना मदनी का शागिर्द है। पूरी दुनिया में मौलाना मदनी का नाम इतना ऊंचा, और लंदन अकेडमी में फाइल मौजूद है, मलका विक्टोरिया का खत मौजूद है, बड़े बड़े अंग्रेजों का लिखा हुआ है कि ये शेखुल हिंद मौलाना मदनी, मौलाना आजाद, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी, जाफर थनेसरी, ये आदमी नहीं ये पहाड़ है। दिल बड़ा खुश हुआ वहां जाकर। लोग कुफरिस्तान में मुसलमानों में बड़ी इबादत देखी, नमाज देखी। रमजान का महीना था, कितने कितने लोग मस्जिद में इत्काफ बैठे। हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है। इस साल तो मैं वहां था, टेलीफोन की करके कहा, पिछले साल उससे पहले साल मैंने एक बड़े मियाँ को कहा, मैंने कहा चाचा इत्काफ में आप बैठ जाए, अगर तेन सारी मस्जिद से फाइल आल लू मैं नजर आ चिट्ठी दाढ़ी कब्र की तैयारी, मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं। सारा दिन बैठक में होटलों पे बैठ के बकवास करेगा, पर मस्जिद में बैठ कर रोने धोने की तौफीक नहीं। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दे दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये तुम्हारा कराची का खालिक दीन हाल, इसमें केस चला, मौलाना को तलब किया गया, शेख मदनी तशरीफ ले आए। अंग्रेज अफसर कहने लगा, मौलाना आपने ये फतवा दिया, अब अगर तुम में से कोई होता या चलो मैं ही होता तो पता क्या जवाब देता। ओहो हो, आपने मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझा। फौरन चक्कर काट जाना था। वो मदनी फरमाया मैंने फतवा दिया था, अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहीमहुल्लाह ने झुककर पैरों पे हाथ रख दिए। हजरत अंग्रेज का इरादा बड़ा गलत है, सख्त सजा देगा, थोड़े से नरमा जाओ। फरमाया क्यों, मुझे क्या नरमाने की जरूरत है। अंग्रेज अफसर कहने लगा, मालूम है इसकी सजा क्या है। फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। कहने लगा इसकी सजा मौत है, फांसी है। शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रखते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूँ। नारे तकबीर, उन्होंने कहा हजरत कफन तो यहाँ में मिल जाता, आप वहां से उठा कर लाए। फरमाया जिस गवर्नमेंट की सारी उम्र मुखालफत की हो, उस गवर्नमेंट का कफन पहनकर कब्र में जाते हुए शर्म आती है, शर्म आती है। कफन की बात आ गई, सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाह वक्त ने चाटागान की पहाड़ियों से लेकर दर्रे खैबर तक का हुक्मरान, ऐसा बादशाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसे पाक, जिस बादशाह को जुबानी याद थी, कुरान का आलिम था, मुफस्सिर था, उसने मेहनत करके टोपियां सीकर चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर 6 रुपए 12 ने बनाए, थैली में बंद करके ऊपर लिखा, आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी तेरे दिमाग में भी आया कि मैं हलाल कमाई का कफन तो बना रखूं, असल तो बनाओगे नहीं, और अगर बना भी लोगे ना तो पता बहू क्या कहेगी, ये कफन अपने बैठक में रखो, बच्चों को डर लगता है।
کفن کے نام سے آدمی گھبراتا ہے. ہماری ملتان میں جو مسجد ہے وہ روڈ کے اوپر ہے. ایک آدمی سکوٹر لے کے آیا اور میں بیٹھا تھا دروازے میں اور یوں ہی چل دیا. میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا. اللہ کہیں اور پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ ابھی جنازے کی چارپائی نظر آگے میری روح نکلنے کو ہو گئی ہے. تم نے کیا کے رکھی ہوئی ہے؟ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کون کہتا ہے ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ میری کیسٹ آپ کو ملے گی شان اولیاء اکرام. سن کر دیکھو, ولیوں کو مانتے, ٹھگوں کو نہیں مانتے. علامہ انور شاہ کشمیری سب کا جو رحمت اللہ علیہ, کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے, حدیث پاک پڑھا رہے ہو ساری عمر سے؟ فرمایا بھائی ایک حدیث پڑھانے سے 3 مرتبہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے. سہارنپور کے اسٹیشن پہ گاڑی کا ٹکٹ لیا مولانا نے, ہندو تھا ٹکٹ دینے والا, پچھلے دروازے سے دوڑ کے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی نا, جو خدا اتنے حسین خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. ہاں میرے اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے, میرے اکابر کا تقویٰ دیکھ کر مولانا احمد علی لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ, جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا. پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. قال کہتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا. ایسے ولی جنہوں نے انگریز جیسی گورنمنٹ سے جو ٹکرائے اس کو پاک پاک کر دیا. مولانا محمد علی جوہر نے بڑا کہا حضرت کچھ تو سوچو, انگریز تباہ کرنے کا منصوبہ بنائے کھڑا ہے, بڑی تکلیف دے گا. فرمایا پرواہ نہیں. فرمانے لگے ہری شاخ کمل ہری شاخ کمل ابھی جلی تو نہیں, اور جگر کی آگ کبھی تو ہے بجھی تو نہیں. جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. اللہ جانے رسالت جانے صحابہ جلوہ دیوبند جلوہ بدلی اور ان کا مقابلہ کرے. مولانا جعفر تھنیسری سب کا جو رحمت اللہ علیہ, ہائے ہائے فرماتے ہیں ہم 3 عالم مولانا حماد اللہ پٹنہ والے, مولانا یا سورت والے, مولانا جعفر تھنیسری, تینوں کو انگریزوں نے 20 شیر لوہے کے کڑے پہنا کر پیدل چلایا. مولانا فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے سجدے میں پڑ جاتے. 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے. مولانا فرماتے ہیں جب سبحان ربی الاعلیٰ ہم زبان سے کہتے اور 4 کوڑے یکدم لگتے, جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں پھر مزہ آیا ہی نہیں, وہ مزہ پھر آیا ہی نہیں. لاہور لایا گیا, فرماتے ہیں مجھے پنجرے میں بند کر دیا, نوکدار تار تھے, نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا, نہ میں جھک سکتا تھا, نہ میں بیٹھ سکتا تھا. میں نے سوچا میرا آخری وقت ہے, میں نے لمحہ بلمحہ ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. میری موت آئے درود شریف پڑھتے ہوئے آئے, میں دنیا سے جاؤں آقا کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہوا جاؤں. فرمایا میں پڑھتا رہا, اچانک مجھے چکر آیا, میں نوکدار تاروں پہ گرا, ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا, ادھر مجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا. اور فرماتے ہیں میں اس لیے کہتا تھا لیے پھرتی
ہے بلبل لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اللہ کے نام پہ مرنے والے، وطن کے نام پہ مرنے والے، اسلام اور قرآن پہ مرنے والوں، خدا کی قسم ادھر دم نکلتا ہے، ادھر جنت کی حوریں انتظار کرتی ہیں. عمل کو توفیق عطا فرمائے.